قابل تحسین ہے آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کی تیاری کرائی، آپ کے والدین جنہوں نے آپ لوگوں کو پریپیئر کرایا، اور اس عمر میں فکر اقبال کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں تو یہ بہت بعد میں یہ چیز بیدار ہوئی، اللہ نے کرم کیا، پھر بھی ہم کچھ کوشش کرتے ہیں، آج بھی طالب اقبال ہیں. تو جو موضوع ہے آج کا وہ بہت ہی جو مجھے دعوت نامہ آیا بہت ہی اس کو غور طلب ہے کہ علامہ کی زندگی اور پھر وہ جو شاہین کا جو ان کا فکر اقبال کا جو ایک سمجھ اظہار تھا شاہین کے ذریعے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس عمر میں آپ لوگ سمجھ جائیں تو یقین کریں کہ یہ بہت ہی آپ کے ایک شاندار مستقبل کی ایک سمجھ لیں گارنٹی ہے یہ، کہ اگر فکر اقبال کو آج ہی اگر آپ لوگ اپنی سوچ میں اپنے عمل میں شامل کر لیں. آپ لوگ ماشاءاللہ علامہ کا آپ نے پڑھا اپنے کریکلم میں، دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے علامہ اقبال نے سب سے پہلے تو ایک بات جو ہمیں پڑھائی گئی ہم نے بھی دیکھی کہ علامہ نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ ملک ہمارے وجود میں آیا. تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ یہ جو خواب تھا علامہ کا، دو قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک تو ہم رات کو سوتے ہیں دیکھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، عادت ہے ہم نے کوئی چاند میں گھوم رہے تھے ہم اور ایک بڑی ایک فینٹیسی سی ایک ورلڈ ہوتی ہے بعض دفعہ. اور ایک خواب ہوتے ہیں جو آپ کے دن کے خواب ہوتے ہیں. آپ سب نے سوچا ہوا ہوگا کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے فوج میں جانا ہے، کسی نے بزنس میں جانا ہے، اور یہ بڑے یقینی خواب ہوتے ہیں. مستقبل کی تصویر ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو یہ چیز اپنے دماغ میں رکھیے جو علامہ کا پاکستان کا خواب تھا وہ دن کا خواب تھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان جس حالات میں ہیں، ان کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، ان کا ایک علی تشخص ہے اور ان میں ایک پوٹینشیل ہے جو غلامی کی دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا. تو انہوں نے خواب کی ایک پکچر دی اور ایک اللہ پر کاجن جیسی قیادت ملی اور پاکستان ہمارے وجود میں آیا. تو یہ ہمیں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ آپ بھی خواب دیکھیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے وہی کچھ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو وہ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ خواب کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ خواب پورا نہ ہو سکے. اور جتنا بڑا جتنا عظیم خواب ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیپیسٹی دے گا اس طرف انیشیٹو لینے کی. تو آج ہی سے اپنے ایم سیٹ کریں کہ آپ مستقبل میں کیا بننا ہے. دوسری چیز آتے ہیں علامہ کے فلسفے کی طرف. یہ جو شاہین کا جو فلسفہ ہے یہ علامہ کے فلسفہ حیات سے بیسیکلی اوریجنیٹ ہوتا ہے. اور علامہ اقبال کی جو فلسفی ہے بیسیکلی وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو فلسفر ہوں، اور شاعری کا میں نے طرز ایک میرا کمیونیکیشن تھا لوگوں کے ساتھ، تو شاعری کے ذریعے میں نے مخاطب ہوا. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی فلسفی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور کائنات کو تخلیق کیا، لیکن اس کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا، اور نہ صرف تخلیق کیا انسان کے لیے کائنات کو، بلکہ اس کائنات کو انسان کے لیے قابل تسخیر بھی بنا دیا. اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے جو تمہیں میں نے جن جواہر سے نوازا ہے، جس کو انہوں نے خود ہی کے فلسفی میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس خود ہی کو تم اپنے استعمال کرو، دنیا کو امپیکٹ دو اور واپس آ جاؤ، اور مجھ سے جو ہے اپنا ریوارڈ لے لو. تو آج آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی ہستیاں گزری. آج یہ دور دیوار، یہ منزل الحکمت اسی ایک شخصیت، ایک عظیم شخصیت کا ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا، اور جوہر خودی جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے صبح قیامت تک کے لیے ایک عظیم ادارہ بنا گئے حکیم سعید شہید. اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، اور سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ صبح قیامت تک. تو وہ جو اور دوسری چیز جو علامہ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو آج کا جو نظام ہے جو چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں بدقسمتی سے ہمیں وہ جہان کا حصہ بنا رہا ہے، ایک سانچے میں ڈھال رہا ہے کہ ہم گریجویٹ کریں اور فٹ ہو جائیں کہ ادارے میں جا کے 60 سال میں ریٹائر ہو اور ختم کہانی، آگے ریٹائرمنٹ نہیں گزارے دنیا چلے جائیں. تو یہ مقصد حیات نہیں تھا. تو ہمیں کائنات کے لیے نہیں بنایا بلکہ کائنات کو ہمارے لیے بنایا. اور پھر ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے علامہ نے
4 تشبیہات دی، 4 انہوں نے چیزوں کو نئے معنی دیے اپنی شاعری میں، جس میں سے ایک شاہین تھا۔ اور شاہین کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں، جب میں نے پڑھا کہ شاہین کی تشبیہ جو ہے وہ محض شاعرانہ نہیں ہے، اس میں، اس پرندے میں اسلامی فکر کی بڑی خصوصیات موجود ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ بہت بلند پرواز ہے۔ زبان کے شاہینم و کارم و ادبی چیشت، سہراس کے دریاست تہو بالو برو ماسی۔ ہمارے ایئر فورس کو یہ شعر جو ہے نا ان کی ٹریننگ میں پڑھایا جاتا ہے، وہ پاک شاہین کہتے ہیں نا ہم، کہ ہمارے شاہین جناب جہاز اڑا رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ شاہین کے کہ میں سب سے میری جو پرواز سب سے بلند ہے، صحرا دریا پہاڑ سب مجھ سے نیچے ہیں۔ ایک تو یہ آپ، یہ پیغام یہ ہے کہ آپ سب شاہین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا۔ خدائے لم یدل کا دست قدرت، تو زباں تو ہے، اور یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یعنی خدائے لم یدل، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، ایسا خدا، اس کا دست قدرت، اس کا ہاتھ ہے، آپ اس کی زباں ہے تو، اور یقین پیدا کر اے غافل، ہم غافل ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا، اور اسی غفلت میں ہمیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کو کرسی سے باندھا ہوا ہے، رسی سے، ایک ٹانگ اسی کی رسی سے بنی ہوئی کرسی ہے، پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہے، اور گھوڑا کہہ رہا ہے کہ میں تو ہل نہیں سکتا، کرسی سے بنا ہوا ہوں۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینک دے اس کرسی کو، اور اسی چیز میں مغلوب ہے، وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو ہم بھی بہت ساری رسیاں ہمارے دماغوں میں بنی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا ہمیں نہیں موو کرنے دے گی، لیکن جو لوگ عزم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور جب وہ خواب عطا کرتا ہے آپ کو، تو یقین جانیے کہ اس کی تعبیر کے لیے آپ کو وہ کیپیسٹی بھی دیتا ہے۔ آپ نے صرف انیشیٹو لینا ہے، ابتدا کرنی ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کائنات حرکت میں آتی ہے، لا آف اٹریکشن جو کہتا ہے۔ تو شاہین کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے بہت وسیع ہوتی ہے۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، علامہ کہتے ہیں یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، مشرق و مغرب اور چکوروں کی دنیا، جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں کبوتر اور یہ، لیکن کہتے ہیں میرا نیل گوں آسمان بے کرانہ، کہ میرے آسمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین کی زندگی میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، کہیں وہ رکتا نہیں ہے۔ آپ آج دیکھیے جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل ہیں، کارپوریٹس ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ کہیں ٹھہری نہیں۔ علامہ خود فرماتے ہیں کہ زندگی حرکت ہے اور جمود موت ہے۔ جہاں آپ کی سوچ ٹھہری، آپ نے قیام کیا، بس وہی چیز رک گئی۔ پورا کائنات دیکھ لیں آپ، پورا قانون قدرت دیکھ لیجیے جس پہ چل رہی ہے ہر چیز، سورج، چاند، زمین، سب سیارے مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ نظام، موٹر سائیکل، مسلسل آگ بخارات بن رہے، بادل بن رہے، بارش ہو رہی، سب آپ کے جسم میں خون ایک لمحے کے لیے چیز ٹھہر جائے، زندگی ساکت ہو جائے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرنا جو ہے نا وہ موت کے مترادف ہے، تو آپ موو کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ شاہین جب موو کرتا ہے، شاہین جب گھبراتا نہیں ہے چیلنجز سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پرامید رہتا ہے۔ اور اس پیغام کی آج جتنی ضرورت ہے شاید کبھی نہیں، شاید اس وقت بھی نہیں تھی جب یہ علامہ نے شاعری کہی تھی۔ ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں رہا جی، پاکستان سے بھاگو بھاگو بھائی، اب تو بہت کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں اندھیرے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان اندھیروں کو دیکھ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو اندھیروں کو بچا سکتی ہے۔ وہ علامہ ہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے، غور کیجیے گا کہ لفظ پہ اس کے، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی اور درفشانی، کیونکہ میں تو خود روشنی ہوں، اللہ رب العزت نے اتنی مجھے میری سرشت میں روشنی دے کے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آنی۔ گویا اگر آج آپ کو اندھیرے نظر آ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو خود روشنی دی ہے،
اس روشنی کو استعمال کر کے ان اندھیروں کو اجالوں میں کنورٹ کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ جو آپ کے لوگ چل رہے ہیں زندگی میں ان کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی۔ علامہ تو کہتے ہیں کہ انسان تو کائنات کو امپیکٹ دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو اس قدر چیزیں، اس قدر پوٹینشیل دے کے بھیجا ہے کہ وہ جو ہے وہ کائنات کو لا دیتا ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا ہے، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتادہ، کبھی بھی تھکتا نہیں ہے شاہین، مسلسل اسٹرگل میں رہتا ہے، اور وہ اپنی ایک زبردست قسم کی زندگی، خوددار ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کا شکار کیا ہوا گوشت نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ علامہ نے اس لیے بتائیں کہ وہ اپنے نوجوانوں میں شاہین کی خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے، جو کہ ہیں آلریڈی بلٹ ان ہر انسان میں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو آج آپ جس ایج سے گزر رہے ہیں تو آپ کیسے ان چیزوں کو زندگی میں لا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ سب سوچنے والی ہے۔ آج اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا، آج آپ جمع ہوئے ایک جگہ پہ، یہ چیزیں ایسے نہیں ہو گئی، شاید قدرت مقصود ہے کہ آج آپ کچھ اپنی زندگیوں میں ایک نئی سوچ لے کے آئیں۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج آپ جو کچھ اس مقصد کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو اتنے اچھے اسکولوں میں داخلہ کرایا ہے، تو ادھر آپ یہ دیکھیے کہ اس دوران جو دورانیہ آپ کو ملا ہے اپنی تعلیم کا، جس کلاس میں بھی ہیں آپ لوگ، اس کلاس میں رہتے ہوئے، اس درسگاہ میں رہتے ہوئے اپنے اندر آپ شاہین کی کیا خصوصیت لا سکتے ہیں؟ سب سے اولین تو یہ کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اپنی محنت سے پڑھیں، اپنی محنت سے پاس ہوں۔ بعض طلباء دیکھتے ہیں نا پیپر میں تیاری نہیں ہوئی کسی کا، ہم نے 4 طاقت جا کے چلی ہوتی پیپر میں، یہ شاہین کی خصوصیت نہیں ہے، وہ تو اپنا کام خود کرتا ہے۔ صحیح ہے، بہت سارے چہرے مسکرا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے معاملہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آج ماشاءاللہ کچھ زبردست 3-4 تقاریر سنی ہم نے، آئیں آگے بڑھے اس قسم کی تقریر کے مقابلوں میں، اور جو جس قسم کے مقابلے ہوتے ہیں آپ کے اسپورٹس کے، باقیوں کے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ وہاں آپ کو جو شاہین کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنیادی خصوصیات دی ہوئی ہیں اس کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ارد گرد اپنے اسکولوں کی صفائی رکھیں، کلاس کی صفائی رکھیں، صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اسی دوران جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو، ایک تو پڑھائی ہم کرتے ہیں امتحان پاس کرنے کے لیے، اوپر رٹا لگایا پاس ہو جائے، جو چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں سے جو چیز آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کا علم ہوتا ہے، اور اس علم کا وہ حصہ جو آپ پریکٹس کرتے ہیں، اپنے معاملات میں لاتے ہیں، وہ آپ کا شعور ہوتا ہے۔ اور زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک بڑی زبردست شعوری سوچ لے کے چلتے ہیں۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میں نے کسی حق تو نہیں ماننا، مجھ پہ معاشرے کیا ذمہ داری ہے، میرے کیا فرائض ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ تو وہ تعلیم سے شعور تک کا تعلق جو ہے نا، وہ اگر آپ پورا کر لیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، تو آپ سمجھ لیں وہ شاہین کے ٹریک پہ چل رہے ہیں آپ، کیونکہ کل جب قدرت آپ کو اس اپنے خوابوں کا عمل کرنے کا موقع دے گی اس پہ، تو وہ شعور آپ کے کام آئے گا۔ اور زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، جو کسی کا حق نہیں مارتے، جو دوسروں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کے لیے بہتر سوچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کے لیے سوچتا ہوں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ آج پھر میں ایگزامپل دوں گا، کتنی بڑی آج عظیم دنیا چل رہی ہے ہمدرد کی، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا تھا حکیم صاحب نے، آج پورے پاکستان کے لیے وقف کر دیا اس چیز کو، اور یہ صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ فائدہ دیتا رہے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اگر اپنی ذات کے لیے سوچتے تو آج کیا ایک کارواں چلتا؟ بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، بینک بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم تو دیکھ رہتے ہیں روزانہ، رہی ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، بٹ پٹوارا ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ وقت کے پاکستان جو پاکستان کا بھائی دنیا کا بھائی ادارہ ہے میں کہوں گا، تو کیا تھا کہ اپنی ذات سے نکل کے خلقت کے بارے میں سوچا، دل دھڑکتا تھا ان کا نوجوانوں کے لیے، ہر زندگی کے طبقے کے لیے۔ تو آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آج اگر اللہ العزت نے لمحہ موجود میں آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم ایک عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، علامہ اقبال کا، اور پھر ہم
حکیم صاحب کی بتا رہے ہیں کہ کیا ان کی زندگی تھی. ویسے کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں پاک ملک میں. تو دوسری چیز کیا آتی ہے جو میں عرض کیا آپ کو کہ ذات سے بڑھ کے دوسروں کے بارے میں سوچیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, آپ کے کام کیسے ہوں گے. اور یہ چیز آج سے آپ کو شروع کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا اچھی باتیں شیئر کریں, اس کے ساتھ خوشی میں غم میں شریک ہوں. تو بہرحال شاہین کی جو آپ کے اندر سب میں خصوصیات موجود ہے, آپ نے صرف اس کو استعمال کرنا ہے. موبائل فون ہوتا ہے نا, سب استعمال کرتے ہیں. اب میں آج آیا تو میں نے گوگل ایکٹیویٹ کیا, موبائل میں وہ فیچر تھا اور میں نے اس کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچ گیا میں. تو یہی چیز جو مشین میں انسان نے تخلیق کری نا, مشین اللہ کے حکم سے, اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے موبائل بنا دیا. تو سوچیں انسان کے پاس کیا چیزیں ہیں, وہ کتنے لوگوں کو راستہ دکھا سکتا ہے, کتنے لوگ کی زندگیاں بنا سکتا ہے. صرف آپ نے وہ اپنے اندر وہ خصوصیات لے کے آنے ہیں. سوچیں, خواب دیکھیں. یہ جتنی بھی شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں, علامہ اقبال, قائد اعظم, حکیم سعید, یہ بھی آپ ہی کی طرح تو تھے نا جب اسکول میں تھے, اور وہی سیٹ آف ٹیلنٹ لے کے اللہ رب العزت ان کو پیدا کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیا, جستجو کری, سوچا, اور پھر اللہ کی عطا ہوئی. تو وہ آپ کو سوچ کی ایک وہ موبائل فون ہوتا ہے نا, اسٹارٹ کرتے ہوئے ٹائم لیتا ہے سگنل آنے میں, 900 میگا ہرٹ 9000 میگا ہرٹ پہ جب جاتا ہے کچھ فریکوینسی ہوتی ہے, پھر وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے دنیا سے. تو یہی چیز آپ نے سوچنی ہے کہ وہ جستجو کی فریکوینسی یہاں تک پہنچ جائے آپ کی, کہ آپ پھر ایک اللہ رب العزت کا ایک یونیورسل نظام ہے کنیکٹیوٹی کا. پھر آپ کو آئیڈیاز عطا ہوں گے, اور پھر آپ ریلیٹ کریں گے اس کو اپنے خوابوں سے. اور جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیے کہ آج کل تو دیکھیں نا, امریکہ میں تو 18-19 سال کے بچے جو ہیں وہ بلینئر بن رہے ہیں. تو اس لیے کہ سوچتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. مولانا سلیم خان اللہ ماسا شروع میں فرمایا تو نجم کی آیت ہے یہ. تو علامہ کی جو یہ جو شاہین کی فلسفی ہے, یہ سب آپ ہی کے لیے ہے. یہ اصل میں تو اس کو پڑھیں, مزید جا کے انٹرنیٹ پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. پھر علامہ نے ایک اور جو چیز بہت ہی اہم فلسفی جو ہم نے مینجمنٹ سائنس بہت پڑھی تھی, اور وہ مغربی تھنکروں نے بات کی اس کے اوپر, وہ تھی خودی. خودی جب میں بچپن میں آپ کی عمر سے سوچتا تھا کہ یار خود از آل اباؤٹ سیلفشنس, کہ میں خود کیا ہوں. نو, بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے کوئی سے ٹیلنٹ دیا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کائنات کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بندوں سے کیا پوچھوں گے میری ابتدا کیا ہے. علامہ خود کہتے ہیں کہ عقل والوں سے کیا پوچھوں کہ میری کیا ابتدا ہے, کیونکہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. کہ میں تو اتنا فکر ہے مجھے کہ میں اللہ نے کیا انتہا دے دی مجھے, کیونکہ جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے نا تو بہت فکر بھی ہوتی ہے کیسے پورا کرنا ہے اس کو. اور پھر انہوں نے انتہا بھی بتا دی کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ والے جب مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ ان کو دے دیتا ہے. ابھی کووڈ آیا, آپ دیکھیں 3 سال 4 سال بڑا بدترین وقت گزرا. ہمارے مشرق میں تباہی, انڈیا میں لاکھوں لوگ مر گئے. ایران دیکھیں, پورا گلف, امریکہ, یورپ میں تو لاکھوں لوگ چلے گئے, ملینز. اور ہمارے بھی بڑے ہنسیاں چلی گئیں, لیکن جو تعداد اس لیول کا, اس اسکیل کا الحمدللہ نقصان نہیں ہوا, کیونکہ دنیا اسٹڈی کر رہی ہے پاکستان کو کہ کیسے ہی نکلے اس پورے سے. سب سے پہلے ہم اور نیوزی لینڈ تھے جو نکلا اس سے. تو یہی تھا ریزن کہ کوئی نہ کوئی اللہ والا مانگ رہا تھا اللہ سے, جس کا اللہ سے تعلق ایسے ہی تھا کہ خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, اور اللہ اس کو رضا کے مطابق دے رہا تھا کہ چل بھائی لے لے, بخش دی گئی تیری قوم اس بڑے. تو بہت بڑا یہ ایک ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت سے جو آپ کو ہم سب کو ٹیلنٹ دیا, آپ کے بہت وقت ہے ابھی انشاءاللہ, اللہ زندگی دے آپ سب کو. میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار کس کام کے لیے بھیجا تھا اور ابھی ہم نہیں کر پائے. وہ وجود کیا ہے, فقط نمود جوہر خودی. زندگی کیا ہے, اپرچونٹی ٹو گیو یور امپیکٹ. فقط نمود جوہر خودی, کہ آپ نے اس جوہر خودی کا نمائش کرنی. نمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو امپیکٹ دینا ہے. اور پھر دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال بہت ہی ایک ویک اپ کال دیتے ہیں ہم سب کو. وجود کیا ہے, فقط نمود جوہر خودی, کر اپنی فکر
کہ جوہر ہے بے نمود تیرا. You should be worried. Time is running out. اگر اپنی فکر کہ ابھی تک تمہارا جوہر جو ہے نا کچھ نہیں کر سکا. تو یہ چیزیں میری آپ سب سے اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں. علامہ کو یاد کرنا صرف 9 نومبر کو نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارا جو کریکلم ہے اسکولوں کا اس میں ہم ایک نظم پڑھاتے ہیں ٹہنی پہ کی شجر کی طرح بلبل کا کوئی داغ بیٹھا. بہت اچھی نظم ہے, بہت معنی خیز نظم ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں میٹرک میں تو وہاں پہ ایک ہے تاریخ کی دعا جگادی تیرے پرساد مندے, بہت شراب پاک تخلیق علامہ کی. بس 2 نظم کے علاوہ 9 نمبر کو ہم علامہ کو یاد کرتے ہیں. ختم. علامہ کا میری خواہش یہ ہے, بلکہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ہم کچھ دوست احباب مل کے, کہ اس کو ہم حصہ بنائیں مسلسل اپنے جو کریکلم ہے نا اس میں. اور اس عشق رسول تصور پاکستان بہت بڑی علامہ کی کنٹریبیوشن ہے, اس نے بڑا کام کیا انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. یہی شاہین, یہی خودی, یہی مرد مومن, عشق کا فلسفہ جو آپ کے صاحب اختلاف صاحب حزب اختلاف جو ابھی ہمارے بیٹھے میں ہیں, اور آپ نے بھی اس بات کی دونوں نے ماشاءاللہ. تو عشق جو ہے وہ علامہ کا عشق حقیقی نشے میں جاتی ہے, وہ عشق مقصدیت کا عشق ہے, پیشن جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم آج سے شامل کریں. دوسری جو اہم چیز کہ علامہ اقبال کو جب یہ شاعر جب شاعری کرتا ہے نا تو اس کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, اور وہ قلم اٹھاتا ہے اپنا لکھنا شروع کر دیتا ہے. علامہ کا یہ تھا معاملہ کہ میں نے ان کے ایک ملازم تھے ان کے ساتھ جو کہ ڈیتھ کے بعد ان کی انتقال ہوا کافی دنوں بعد. تو ان کا ایک میں نے انٹرویو پڑھا جو 1953-54 میں چھپا تھا. اور اس میں لکھا کہ جب علامہ کو یہ کیفیت طاری ہوتی تھی, شاعری سوچتے دماغ میں آتا, اللہ کی عطا ہوتی تھی, تو وہ وضو کرتے تھے, قرآن کا نسخہ منگواتے تھے اور لکھنا شروع کر دیتے تھے. اور ایک فارسی کا شعر ہے جو مجھے مکمل طور پہ یاد نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا شعر قرآن اور سنت سے, قرآن حدیث سے ڈرائیو نہیں ہے, اس سے انسپائرڈ نہیں ہے, تو حشر میں میرا گریبان پکڑ لینا. اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے. تو قرآن کی حدیث کی جو پریکٹیکل, اگر آپ نے دیکھتے ہیں, ہم سب کو پریکٹیکل ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے اس کو, لیکن جو شاعری ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بتاتی ہے. اقبال و قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کے اوپر. تو ان چیزوں کو کیا ہو کہ ہم پورے سال اس کو سیکھیں, سمجھیں, اور صرف یہ چیزیں 9 نومبر کی محتاج نہ ہو. اور ماشاء اللہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے میں عرض کیا شروع میں کہ ایک میرے لیے بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ یہ مجھے بیگم صاحب نے دعوت دی, اور میرے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ تیسری مجلس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یہاں پہ گزشتہ سالوں میں. اور مجھے ایک نئی انرجی ملتی ہے جب آپ لوگ کی تقاریر سنتا ہوں میں, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں واحد جگہ ہے جہاں پہ بڑی مسلسل یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جب اپنی عمر کے لوگوں سے, اپنے بڑوں سے سنتے ہیں تو ہماری ڈفرینٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن جب آپ لوگ آ کے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے, اور ایک امید جاگتی ہے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کہ ابھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں نے ہی اقبال کا شاہین بننا ہے انشاءاللہ. آپ سب شاہین ہیں, صرف اپنی جستجو, اپنی محنت, اپنی کوشش سے آپ نے اپنا نام اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اداروں کے لیے روشن کرنا ہے, اور اس ملک کے مستقبل کی بات اور سنبھالنی ہے. تو میں دعا کے ساتھ کہ وہ جو ایک شعر ہے کہ علامہ کا نومیدی زوال عرفان و عظمت ہے, بہت غور کیجیے گا اس پہ. نومیدی زوال عرفان و عظمت ہے, یعنی آپ کی مینٹل کیپیسٹی کو ختم کر دیتی ہے, زوال پذیر ہو جاتی ہے اگر آپ نا امید ہوتے ہیں. اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور پھر وہ بڑا کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ظرفیت ہے ساتھی. تو بہت شکریہ آپ سب کا.